أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. درود بھیجیں محمد آل محمد. ایک سورہ فاتحہ کی درخواست کی گئی ہے ملت جعفریہ کے تمام شہداء مرحومین کے لیے، بانی مجلس کے مرحومین و مرحومات کے لیے، اور اس گھر کے جو شہید ہیں کربلائی صاحب، آصف کربلائی صاحب، ان کے لیے، اور مرحوم حسن علی ہلال کو ایک دفعہ ہم 3 دفعہ قل اللہ پڑھ کے آپ بخش دیجیے محمد آل محمد پر درود کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. کوئی نام مس تو نہیں ہوا ہے نا؟ یہی نام تھے کیونکہ پرچہ پتہ نہیں کہاں رکھ دیا میں نے. اور بہرحال جب بھی آپ سورہ فاتحہ پڑھا کریں اپنے مرحومین و مرحومات کے لیے تو کل مومنین و مومنات کی نیت کر لیں. سب کو پہنچتی ہے اور آپ کے مرحومین و مرحومات کو بھی پہنچ جائے گی. لیکن بہرحال اس بات سے کوئی یہ نتیجہ نہ نکالے کہ جب بھی ہم اپنے گھر میں مجلس کرائیں، نظر کرائیں تو بزرگوں کے نام نہ لیں اپنے، بس کل مومنین و مومنات کو کر دیا تو ہمارے بزرگوں تک بھی پہنچ جائے گی. نہیں، بزرگوں کے نام لینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ بعد والی نسل پچھلی نسل سے متصل رہے گی، اور ایک ریت پڑے گی کہ اپنے بزرگوں کا نام یاد رکھا جائے، کون ہمارے بزرگ تھے، کہاں سے ہمارا تعلق ہے، کون خاندان ہے، کون گھر ہے، یہ سب باتیں ذہن میں رہیں. اور یہاں سورہ فاتحہ سے آج کی مجلس شروع ہوئی تو اب ایک چھوٹا سا واقعہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا. کہ یہ جو بار بار بات ہو رہی کہ ہمیں متصل ہونا ہے ائمہ معصومین سے، اور کل کی جو گفتگو تھی رم الجفر اور کیا کیا، اور قرآن سے کیا ثابت ہے اور سائنس سے کیا ثابت ہے، اس پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا اور پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا. حسن بصری کا ایک قول نقل کیا گیا امام سجاد کے سامنے کہ وہ یہ کہتے ہیں: مولا ابن رسول اللہ، اچھا ہوتا یہ تھا کہ ائمہ کے جو اصحاب ہوتے تھے، صحابی شاگرد ہوتے تھے، درس میں آتے تھے، وہ ہر جگہ جاتے تھے، بات پوچھتے تھے، سنتے تھے. جیسے آج کل ہو گیا ہے ویسے تو نہیں تھا، لیکن معلومات، نالج اور علم حاصل کرنے کے طریقے یہ تھے کہ انسان جگہ جگہ جاتا تھا، گفتگو کرتا تھا، سنتا تھا، اور سوالات اور جوابات ہوتے تھے. جیسے آج کل ہمارے بچے ہر سائٹ پہ جاتے ہیں، کوئی بھی بات آئی، کوئی بھی چیز آئی، وہ ذہن میں آ گئی، اب پریشان بچہ. مطلب یہی جلوس آئے گا ابھی 2 محرم 10 محرم کا، کئی سالوں سے شاید ایک پرچہ بٹ رہا ہے کہ مولا کائنات کی حدیث ہے کہ جس کی قضاء عمری ہو 50 60 جتنے سال کی بھی، وہ 2 رکعت نماز اس طرح سے پڑھ لے، پوری نمازیں ادا ہو جائیں گی. اچھا، مجھ سے پوچھا گیا اور بھی دیگر ہماری طرح کے جو ذاکرین ہیں ان سے پوچھا گیا، لوگوں نے کہا بھائی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو نوجوان بچے کہتے ہیں مولانا پھر کیا حدیث جھوٹی ہے؟ حدیث سچی ہے، لیکن آپ کو کس نے حق دیا کہ حدیث سے یہ نتیجہ نکالیں؟ حدیث سچی ہے، الف لام میم قرآن کی آیت ہے، 4 دن سے پڑھ رہا ہوں، 5 دن سے نہیں پڑھ رہا.
الف لام میم. اب آپ بچے کو دیں گے، کہیں گے بیٹا الف سے کیا ہوتا ہے، وہ کہے گا الف سے اللہ. لام سے کیا ہوتا ہے، وہ ایک لفظ بتائے گا. میم سے کیا ہوتا ہے، وہ لفظ بتائے گا. آپ کہیں گے یہ معنی نہیں ہے اس کا. تو بچہ آپ سے یہ کہے تو پھر قرآن کی آیت جھوٹی ہے. بیٹا قرآن کی آیت سچی ہے، آپ کا معنی جو نکال رہے ہیں وہ غلط نکال رہے ہیں. تو توجہ رہے کہ ہم حدیث جب پڑھیں، زیارت پڑھیں، دعا پڑھیں، قرآن پڑھیں تو ہم کہاں سے معنی نکال لیں. تو بہرحال ائمہ کے اصحاب جاتے تھے ہر جگہ پر اور جا کر پوچھتے تھے باتیں. آئے کہا کہ مولا حسن بصری کا قول ہے، وہ قول یہ ہے کہ لیس العجب ممن ہلک کیف ہلک وانما العجب ممن نجا کیف نجا. کہ کیا کہتے ہیں، ترجمہ کیا ہے اس کا کہ مولا وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے حیرت اس بات پر نہیں ہے کہ جو ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، جہنم میں چلا گیا، وہ کیسے چلا گیا. یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ انسانوں کو تو اکثریت کو جہنم میں جانا ہے، تو یہ تعجب کی بات نہیں ہے. حیرت اس بات پر ہے، تعجب اس بات پر ہے کہ جو قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، دنیاوی عذاب سے نجات پا گیا، وہ کیسے نجات پا گیا. تعجب کس پر ہے؟ حسن بصری کو، کہ جو نجات پا گیا وہ کیسے نجات پایا. نہ قبر میں عذاب ملا، نہ میدان قیامت میں عذاب ملا، نہ جہنم میں گیا، نہ دنیا میں کوئی عذاب ملا. تعجب ہے اس پر کہ کیسے عذاب سے بچ گیا، بچا کیسے، مجھے اس پر تعجب ہے. لیکن جو برباد ہو گیا، جس کو عذاب ملا قبر میں، قیامت میں، سکرات کے وقت، قبر کی پہلی رات، میدان قیامت میں، جہنم میں گیا، مجھے اس پر تعجب نہیں ہے. آپ سمجھ گئے برباد ہونے کا معنی کیا ہے؟ یعنی جہنم میں چلا جائے شخص، قبر میں عذاب ملے، وہ برباد ہو گیا، مجھے اس پر تعجب نہیں ہے. مجھے تعجب اس پر ہے کہ جو پروردگار کی رحمت کا حقدار قرار پایا، اسے پروردگار کی رحمت کیسے مل گئی. حیرت اس پر ہے. اب دیکھیے امام سجاد کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں اما انا فاقول، اب میری بات کرتے ہو تو میں یہ کہتا ہوں لیس العجب ممن نجا کیف نجا. مجھے تعجب اس پر نہیں ہے اور نہ تم لوگوں کو اس پر تعجب ہونا چاہیے کہ جو نجات پا کر جنت میں چلا گیا وہ کیسے جنت میں گیا. انہوں نے کیا کہا تھا کہ جو جنت میں گیا، مجھے اس کے جنت میں جانے پر تعجب ہے، عذاب سے چھٹکارا پا جانے پر تعجب ہے. مولا فرما رہا ہے مجھے تعجب عذاب سے چھٹکارا پانے پر نہیں ہے، وہ تو ہے ہی ایسا، وہ پروردگار کے سب کو بچانا چاہتا ہے. مجھے اگر تم لوگ سب جنت میں چلے جاؤ، قبر کے عذاب سے بچ جاؤ، مجھے اس پر کوئی تعجب نہیں ہوگا. وَإِنَّمَا الْعَجَبُ مِمَّنْ هَلَكَ كَيْفَ هَلَكَ مَعَ سَعَةِ رَحْمَةِ اللَّهِ. تعجب اس پر ہے کہ جو جہنم میں چلا گیا، جس کو قبر میں عذاب ہوا، اسے ہوا کیسے ہے کہ پروردگار کی اتنی وسیع رحمت کے باوجود. سوچ کا زاویہ دیکھیے، سوچ کا زاویہ دیکھیے. یہ رحمت بانٹنے والی ہستیاں ہیں. یہ پریشان اس پر نہیں ہو رہا ہے کہ آپ کو اور مجھ کو عذاب ہوا، اس پر پریشان ہے کہ عذاب ہوا تو کیسے ہوا. اتنی ساری رحمت کے دروازے ہم نے کھول رکھے تھے، کسی دروازے سے آ جاتے رحمت مل جاتی. ایک درود بھیجے محمد آل محمد پر. ہمیشہ یاد رکھیں کہ عقل اور دین، اب یہی الف لام میم، ہر چیز عقل سے. قرآن کی ہر چیز، اکثر آپ یہ نعرہ سنتے ہوں گے، بس قرآن کی ہر چیز سائنس کے ذریعے ثابت ہے. کس سائنس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ گیلیلیو کی، کہ اس سے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ دنیا گول نہیں ہے. اگر قرآن اس وقت یہ کہہ رہا ہوتا، فرض کیجئے آپ قرآن کی کسی آیت سے نکال دیتے، دیکھیے کوپرنیک اور گیلیلیو سے پہلے کی جو سائنس تھی، جو ایسٹرونومی تھی، جو جیولوجی تھی اور جیوگرافی تھی، وہ یہ کہتی تھی دنیا گول نہیں ہے، دنیا سورج کے گرد نہیں گھومتی، سورج دنیا کے گرد گھومتا ہے. 616 16ویں اور 17ویں صدی میں گیلیلیو نے کہا تھا واقعہ، یا 15ویں صدی میں. اس وقت تک اگر کوئی یہ نتیجہ نکال رہا ہوتا قرآن سے کہ دیکھیے یورپ کے تمام ماہرین فلکیات اور ایسٹرونومی کے ماہر یہ کہتے ہیں کہ دنیا گول نہیں ہے، اور فرض کیجئے قرآن کی کوئی آیت بھی آپ نکال لیتے کہ دنیا گول نہیں ہے، آپ نے دیکھا قرآن حق ہے، کیونکہ یورپ کی پوری سائنس قرآن کے ساتھ ہے. اب گیلیلیو آتا اور وہ یہ ثابت کر دیتا کہ دنیا گول ہے،
اور سورج دنیا کے گرد نہیں گھومتا بلکہ دنیا سورج کے گرد گھومتی ہے، تو اب آپ کا قرآن کہاں جاتا؟ یاد رکھیے، قرآن آیا انسانوں کی ہدایت کے لیے، فزکس اور کیمسٹری کے قوانین بتانے کے لیے نہیں آیا۔ میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی لیپ ٹاپ ہو یا ٹیبلٹ ہو اور وہ جو سارے آلات اوزار جن کا ہمارے بچے نام بہتر جانتے ہیں اس پہ وزن لکھا ہوا ہو، نیٹ ویٹ بغیر کسی کور کے 2.375 کے جی، 2.753 کے جی، اس کا مطلب کیا ہے؟ 2 کلو اور 735 گرام، یہی ہوا نا اس کا وزن۔ اب آپ وہ لیپ ٹاپ لے کر جائے ہمارا بچہ یونیورسٹی کا، ترازو کے ایک پلڑے میں اسے رکھے۔ ہمارے بچپن اور لڑکپن میں ترازو ہوتا تھا، شاید اب بچے نہ جانتے ہیں، وہ جو تولا آتا تھا، بانٹ رکھا جاتا تھا، میرے بزرگ بھی جانتے ہیں اور میرے ہم عمر بھی جانتے ہیں۔ تو یہ لیپ ٹاپ ایک پلڑے میں رکھے اور ادھر چنے کی دال اور ارہر کی دال تولنے لگے۔ کوئی گاہک آئے کہ مجھے 2 کلو 735 گرام دال چاہیے، تو یہ لیپ ٹاپ کو یہاں پر رکھے اور تولے، کیا کہیں گے آپ اسے؟ کہیں گے بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہے گا بھائی دال تول رہا ہوں۔ کہے گا دال تولنے کے لیے نہیں ہے، کہا اس میں وزن لکھا ہوا ہے، کمپنی نے، سیب والی کمپنی نے وزن لکھا ہے اس کے اوپر، یہ سیب والی کمپنی نے وزن، یہ کھڑکی والی کمپنی نے وزن لکھا ہے اس کے اوپر 2.753 کے جی۔ کیوں نہیں تول سکتے دال؟ بھیا دال تول سکتے ہو لیکن خدا کے لیے ظلم مت کرو، اس سے تم آسمان کی گہرائیوں سے متصل ہو سکتے ہو، اس سے تم دنیا کے بڑی بڑی لائبریری سے متصل ہو سکتے ہو، ہزاروں کتابیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو، درس پڑھ سکتے ہو، یوٹیوب پہ جا کر غلاظت دیکھنے کے علاوہ بھی پڑھنے لکھنے کا کام کر سکتے ہو، سائٹس جا کر دیکھ سکتے ہو، اپنی معلومات کو اپ گریڈ کر سکتے ہو۔ اچھا اسے دال نہیں تولی جا سکتی؟ تولی جا سکتی ہے میرے بھائی، بنانے والے نے اس لیے نہیں بنایا، جو آدھا سیب بنایا اس نے اس کے اوپر، اس نے کہا جا کر علمی کام کرو۔ تو جو چھٹے اور 5ویں امام کو خدا نے بھیجا تھا نا، مولا کائنات کو بھیجا تھا، وہ آپ کو غیب تک پہنچانے کے لیے بھیجا تھا۔ میرے بال کتنے ہیں کھڑے ہو کر کوئی پوچھے تو مولا نے جواب دیا تھا اگر میں بتا بھی دوں تیرے بال اتنے ہیں تو تصدیق کیسے کرے گا؟ یہ تو تم صبح سے شام تک رات تک 10 آدمیوں کو بٹھا لو، اپنے بال منڈواؤ اور تقسیم کر دو، 100-200 آدمی گنتے رہیں گے، 2-3 دن میں بال گن کے بتا دیں گے اتنے ہوئے۔ مجھ سے سوال ایسا پوچھو کہ جہاں تک تم نہیں پہنچ سکتے ہو۔ فَإِنِّي عَالِمٌ بِطُرُقِ السَّمَاءِ مِن طُرُقِ الْأَرْضِ، میں آسمان کے رستوں سے بہت زیادہ بہتر واقف ہوں زمین کے رستوں کی نسبت۔ وَاللَّهِ لَوْ سُنِيَتْ لِيَ الْوَسَادَةُ لَأَفْتَيْتُ أَهْلَ الْإِنْجِيلِ بِإِنْجِيلِهِمْ حَتَّى يَقُولَ الْإِنْجِيلُ صَدَقَ فِيَّ عَلِيٌّ وَلَا أَفْتَيْتُ أَهْلَ التَّوْرَاةِ بِالتَّوْرَاةِ حَتَّى تَقُولَ التَّوْرَاةُ صَدَقَ فِيَّ عَلِيٌّ۔ خدا کی قسم اگر علی ابن ابی طالب کو موقع ملتا اور علی ابن ابی طالب کو یہ فرصت ملتی اور یہ دنیا والے مجھے یہ فرصت دیتے تو علی ابن ابی طالب مسند بچھا کر بیٹھتا اور اہل انجیل کو انجیل سے جواب دیتا۔ جب اہل انجیل کو انجیل سے جواب دیتا تو اہل انجیل یہ نہیں کہتے کہ علی صحیح کہہ رہا ہے، خود انجیل بولتی کہ علی صحیح کہہ رہا ہے۔ کیا مطلب؟ بہت بڑا مرتبہ ہے یہ۔ ایک دفعہ میں قرآن سے بات کرتا ہوں، آپ کہتے ہیں مولانا ہاں ہم نے بھی چیک کیا۔ ارے بھائی اگر آپ میری بات کو چیک کر لیا آپ نے، اور اگر میری بات کو آپ چیک کر سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا علم وہاں تک پہنچ گیا، تھوڑی دیر میں پہنچا لیکن پہنچ تو گیا جہاں میرا علم تھا۔ علی ابن ابی طالب کا علم وہ ہے کہ بشریت 10 کروڑ 10 خرب سال تک زندہ رہے، آگے بڑھتی رہے، کبھی علی ابن ابی طالب کے علم کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ ہے وہ مرحلہ غیب کا، یہ ہے وہ مرحلہ قرآن کا، یہ ہے وہ مرحلہ دین کے حقائق کا کہ جس کی وجہ سے ہمیں متصل رہنا ہے، اپنے آپ کو رکھنا ہے مولا کائنات کے ساتھ، پنجتن کے ساتھ، امام زمانہ کے ساتھ۔ یہ مولانا جوش کی باتیں ہیں ساری، یہ جوش کی باتیں ہیں۔ بات ایسی کیجئے جو آج کا بچہ سمجھ سکے۔ آج کا بچہ سائنس پڑھ رہا ہے، آج کا بچہ پتہ نہیں کیا کیا پڑھ رہا ہے۔ آج کی نسل کو آپ تسلی کیجئے، آج کی نسل کو ایک تو دیکھیے زیادہ یہ سائنس وائنس کا جو ہے نا دھوس ہم پر مت جمایا کیجئے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو آج کل کے بچے پڑھ رہے ہیں، یہ ان کی ذہنیت کو ایسا کر دیا گیا ہے کہ یوٹیوب پر واٹس ایپ کے ذریعے اور وہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں، کوئی بھی تصویر آ جائے فوٹو شاپ کے ذریعے، کیا یہ بچہ سمجھ لے گا؟ ہر شخص ہر فوٹو شاپ کو سمجھ سکتا ہے؟ بعض فوٹو شاپس اتنی بہترین گرافکس ہوتی ہیں اس کے اندر،
ایسا بہترین ہائی ریزولوشن اور ہائی ڈیفینیشن کے ذریعے ماہرین بیٹھ کر کام کرتے ہیں کہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے اسے سمجھنا. تو میرے بھائی اس دنیاوی انسان نے ایک فوٹو بنائی جس کو ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے, ریسیو کرتے کہتے ہیں واہ یہ کیا واقعہ ہو گیا. تو غیب کی خبروں کی کیسے تصدیق یا تردید کریں گے آپ؟ ماہرین بٹھائے گئے اس کے لیے. لیکن اب بھی آج کی نسل کو اگر تکلیف ہو رہی ہے میری اس بات سے تو جا کر نہج البلاغہ کھول کر دیکھے کہ وہاں پر مولا کائنات نے مور کے بارے میں کیا کہا ہے, چوٹی کے بارے میں کیا کہا ہے, چمگادڑ کے بارے میں کیا کہا ہے. علی ابن ابی طالب پیدا ہوئے مکے میں, 13 برس کے تھے, مدینے میں ہجرت کی. اچھا یہ 13 برس کا بچہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ رسول خدا کس کی امید پر چھوڑ کے چلے گئے تھے اس بچے کو بستر پر سوتا ہوا, اور ایک اور حکم دے کر چلے گئے یا علی جب یہ مسئلہ سارا ختم ہو جائے نا تو لوگوں کی امانتیں واپس کر کے آنا. یہ 13 سال کا 14 سال کا بچہ, تو دیکھیے یہ اتنا, اور اس کو یہ کام سونپ کر جا رہے ہیں. بہرحال بات کہیں اور نہ نکل جائے تو دیکھیے چمگادڑ کی, چوٹی کی, مور کی خلقت پر علی بن ابی طالب نے گفتگو کی. مکے کے بے آب و گیا بنجر جاہل معاشرے میں پیدا ہوئے, پھر مدینے آ گئے, کسی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل نہیں کی, رسول خدا کے ساتھ رہے. رسول خدا کے بعد پھر جب 25 سال بعد خلافت ملی, تخت خلافت پر بیٹھے, تو علی بن ابی طالب نے کہاں کے سیر سپاٹے کیے تھے؟ صرف اور صرف 6 مہینے کے لیے علی بن ابی طالب یمن گئے ہیں, اس کے علاوہ کوئی اور سفر نہیں ہے. تو اتنی باریکی کے ساتھ علی بن ابی طالب نے اگر یہ علم عرب میں کسی سے سیکھا ہوتا تو عرب کی کتابیں موجود ہیں, جا کر دیکھ لیجئے, کسی کتاب میں نہیں ملتا. علم کی ترقی تھی اس وقت چین میں, ہندوستان میں, یونان میں. علی بن ابی طالب کا بظاہر ان سے کوئی تعلق نہیں تھا. نہیں صاحب, علی بن ابی طالب میں اتنی غیبی طاقت تھی کہ انہوں نے وہاں ان سے اتصال برقرار کر لیا. میرے بھائی اگر علی میں اتنی غیبی طاقت تھی کہ مدینے میں بیٹھ کر وہ چین سے علم سیکھ لیں تو غیبی طاقت کو ہی مان لو. تو دیکھیے یہ مولا کائنات کی منزلت ہے. اچھا یہ بھی بہت غلط جملہ کہتی ہے میں نے, مولا کائنات کی منزلت ہے. کیا اوقات ہم جیسے 2 کوڑی کے مولویوں کی کہ کوئی بات کرو کہ یہ ہے منزلت. یہ تو اس وقت کہا جائے گا جب کوئی چیز معین ہو جائے. وہ ذات کہ جو ہماری عقل میں نہ سما سکے, وہ ذات کہ جس کی عبادت کو دیکھ کر فرشتے نہیں, جبرائیل اور میکائیل, جب شب ہجرت خدا نے کہا کہ جبرائیل اور میکائیل تم دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہو, تم میں سے کون اپنی جان کو دوسرے پر فدا کرنے کے لیے تیار ہے؟ تو نہ جبرائیل نے کوئی جواب دیا نہ میکائیل نے. کہا دیکھو جاؤ زمین پر دیکھو, میرا ایک بندہ ہے جو اپنے بھائی کی خاطر رات کو تلواروں کے نیچے سونے کے لیے تیار ہے. اور پھر جبرائیل آئے. یہ بخن والا مسئلہ اس سے پہلے جبرائیل کی زبان سے نکل چکا ہے. یا علی ابن ابی طالب مبارک ہو تم, ایک طرف بستر کے جبرائیل کھڑے ہیں, ایک طرف میکائیل کھڑے ہیں, اور اس کے بعد علی ابن ابی طالب کو مبارکباد دی. اور اس یہ آیت اتری وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اللہ کے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی مرضی خریدنے کی خاطر اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں. عزیزان گرامی, جو نوجوانی کے عالم میں اپنی جان کو رسول خدا کے لیے بیچ چکا ہو, اس کے بارے میں میں کیسے کیا کہوں. تو بہرحال بات ہو رہی تھی کس کی کہ اگر 2.735 kg کا کوئی آپ کا لیپ ٹاپ ہو, آپ اسے دال اور چاول تولنے لگے تو کہا جائے گا یہ اس لیے نہیں ہے. آپ کہیں گے کر تو سکتا ہے یہ کام, لیکن میں کہوں گا دیکھیے کر تو سکتا ہے لیکن ہے اس لیے نہیں. یہی مثال ائمہ کی لے لیجئے بس آپ, کہ ائمہ کو بھیجا گیا کس کے لیے؟ آپ ائمہ سے فزکس پڑھ لیجئے, کیمسٹری پڑھ لیجئے. ہر کمال جو دنیا میں موجود ہے وہ امام معصوم کو آتا ہے. اس کا ثبوت وہ واقعہ ہے کہ جب امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام اور امام جعفر صادق کہ جب امام باقر اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو بادشاہ نے شام بلایا دمشق, اور اس کے بعد تیر اندازی کا واقعہ ہوا. واقعہ آپ کو پتا ہے. امام باقر علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ بھی تیر اندازی کے مقابلے میں شریک ہوئیے, شرکت کیجئے. آپ نے کہا میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور زیادہ تیر کمان اب میرے ہاتھوں میں سنبھالنے کی طاقت نہیں ہے. کہا کہ نہیں شامل ہونا پڑے گا. تو مولا نے 9 تیر چلائے تھے. پہلا تیر لگا تھا بالکل درمیان میں جا کر, اور بعد والا تیر اگلے تیر کو چیرتا ہوا نشانے پر لگا. 9 تیر مولا نے چلائے, ایک کے بعد ایک تیر پچھلے تیر کو چیرتا ہوا اندر جا کر لگا. بادشاہ نے دیکھا, بادشاہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا.
یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ امام کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ امام یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں جتنی بھی صفات کمالیہ ہیں، دنیا میں جتنی بھی مہارتیں ہیں، دنیا میں جتنے بھی کمالات ہیں، اگر تم ہمارے پاس آؤ گے سب سے زیادہ ہمارے پاس ہی ملیں گے۔ یہ سید سجاد جب صحیفہ سجادیہ پڑھتے تھے، دعائیں پڑھتے تھے، تو مشکیزہ لے کر پانی بھرنے سقہ جا رہے ہوتے تھے، بھاری بھاری مشکیزیں لے کر گلی میں رک کر مولا کی آواز سننے میں مدہوش ہو جاتے تھے۔ امام اگر اپنی آواز کے جوہر کو کھول دے تو امام کی آواز اتنی مترنم ہے اور اتنی خوشگوار ہے کہ روایت کے الفاظ ہیں کہ لوگوں کی حرکت قلب بند ہو جائے گی۔ تو یہ بات ہے کہ الف لام میم، اگر آپ جا کر کسی سے پوچھیں کہ قرآن جو کہہ رہا ہے وہ سائنس ثابت کر رہی ہے، کچھ باتیں سائنس ثابت کر سکی ہے ابھی تک، الف لام میم کو آپ کس سائنس کے ذریعے ثابت کریں گے؟ تو خدا کے پاس کیا وقت زیادہ تھا نعوذ باللہ، یا خدا کوئی فضول بات کرنا چاہتا ہے قرآن میں نعوذ باللہ کہ الف لام میم لکھ دیا؟ الف لام میم کیوں لکھا مولانا؟ وجہ کوئی تو وجہ ہوگی، بالکل ہوگی وجہ، لیکن ضروری نہیں ہے آپ کی اور میری سمجھ میں آئے۔ عزیزان گرامی دیکھیے، الف لام میم لکھنے کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ کل تم یہ نہ کہہ بیٹھو کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ اگر تمہارے لیے قرآن کافی ہے تو قرآن میں سے نکال کے بتاؤ الف لام میم کا مطلب کیا ہے، کاف ہا یا عین صاد کا مطلب کیا ہے، ہا میم عین سین قاف کا مطلب کیا ہے، الف لام میم را کا مطلب کیا ہے، یا سین کا مطلب کیا ہے، تا ہا کا مطلب کیا ہے، قرآن سے نکال کے بتاؤ نا۔ قرآن میں تو کہیں ہم نے ذکر نہیں کیا، اگر ہم نے قرآن میں ذکر نہیں کیا تو پھر تم نے یہ کیسے کہا کہ قرآن کافی؟ اور اگر قرآن کافی نہیں ہے تو پھر ڈھونڈو جا کر کہ جہاں پر ہم نے قرآن کی حقیقتوں کو رکھا ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز کو ہم نے امام مبین میں رکھ دیا ہے۔ اب جا کر ڈھونڈو یہ امام مبین ہے کہاں، یہ امام مبین ہے کون؟ ہم نے قرآن میں ہر حقیقت کو رکھا ہے لیکن تم اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے، اس طرح سے رکھا ہے کہ دیکھیے پھر آج کل کی مثال آ گئی، آپ وہ ٹیبلٹ خریدتے ہیں جا کر یا جو بھی چیز، آپ بے نیاز نہیں ہو جاتے، ضرورت سے فارغ نہیں ہو جاتے، ضرورت ختم نہیں ہوتی آپ کی، مسلسل آپ کو اس بنانے والی کمپنی کی سائٹ سے متصل رہنا پڑے گا اپ گریڈ کرنے کے لیے۔ اگر آپ یہ ٹیبلٹ یا آئی پیڈ یا جو بھی چیزیں خریدنے کے بعد یہ کہیں بس آج اب کچھ نہیں، اب یہ سیب والے کھڑکی والے جو بھی کرتے رہے میں خود سب کچھ کر لوں گا، وہ کہے گا حضور ہر مہینے 15 دن بعد نوٹیفیکیشن آئے گی آپ کے پاس کہ اگر آپ کو اپ گریڈ کرنا ہے تو کلک کیجئے، آپ کہ میں تو نہیں کر رہا، وہ کہے گا آپ کا کمپیوٹر یہ جو آپ نے چیز خریدی ہے یہ خراب ہو جائے گی، کام کی نہیں رہے گی آپ کے۔ تو حضور پروردگار عالم نے بھی قرآن کے ساتھ ساتھ ایک ایسی چیز کو نازل کیا ہے کہ آپ کو اس کے ساتھ متصل رہنا پڑے گا، اگر آپ متصل نہ رہے قرآن اپنی حقیقت نہیں دکھلا پائے گا۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے، غیب سے ہمیں امام کے ذریعے متصل ہونا ہے، غیب سے ہمیں معصوم کے ذریعے متصل ہونا ہے۔ سائنس آپ کو غیب نہیں سکھا سکتی، سائنس بہت تھوڑی سی چیزیں سکھا سکتی ہے۔ اب آپ سائنس بیٹھ کر نماز کے فوائد پر گفتگو کریں، بالکل ہے، ٹھیک ہے، روزہ سائنس بیٹھ کر اس پر گفتگو کریں، بہت اچھی بات ہے، خمس کے اوپر ماہرین اقتصادیات آئیں، اکنامکس کے ماہر آئیں، بیٹھ کر گفتگو کریں، بہت اچھی بات ہے، لیکن سائنس ہمیں سب چیزیں نہیں سکھاتی۔ سائنس ہمیں یہ بتا سکتی ہے کہ جہاں تک میرا دائرہ ہے وہاں تک ہم جا سکتے ہیں، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے۔ اپنی صفات کو کنٹرول کرنا، اچھا یہ جدید تعلیم بھی یہ کہتی ہے کہ دیکھیے آپ کو کیمسٹری، فزکس، باٹنی اور زولوجی کی لیب ہر چیز نہیں سکھا سکتی۔ اگر باٹنی، کیمسٹری، جیولوجی، جیوگرافی، وہ علوم کہ جنہیں آپ لیبارٹری میں جا کر سیکھتے ہیں، یا وہ علوم جنہیں آپ نیچرل ورلڈ میں جا کر سیکھتے ہیں، زمین کی گہرائیوں میں جاتے ہیں، پہاڑ کی بلندیوں پر چڑھتے ہیں، دریاؤں اور سمندروں کو کھنگالتے ہیں، فضاؤں کی بلندیوں کو چیرتے ہوئے سفر کو جاری رکھتے ہیں، اگر ہر چیز یہیں سے سیکھی جا سکتی ہوتی
تو آج کی دنیا میں نفسیات نام کا علم نہ ہوتا. سائیکالوجی جسے آپ کہتے ہیں وہ کہتی ہی ہے کہ مختلف واقعات کے نتیجے میں جو انسان رد عمل دکھاتا ہے اس رد عمل کو کیسا ہونا چاہیے. جو شخص پائلٹ بننے کے لیے جاتا ہے, جہاز اڑانے کے لیے جاتا ہے, چیک کیا جاتا ہے کہ جب اس پر پریشانی کا غلبہ ہوتا ہے یہ اپنے ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتا ہے. کئی کروڑ ڈالر کا جہاز اس کے ہاتھ میں دے یا نہ دے, جب تک یہ چیک نہ کر لیا جائے کہ اس کی ظاہری اور باطنی خصوصیات, فزیکل اور اسپرچول کوالٹیز بیلنس میں نہیں ہو, اس کو جہاز نہیں تھمایا جائے گا. اس کو جہاز نہیں تھمایا جائے گا. کیوں؟ 500-400 آدمی بیٹھے ہیں جہاز میں, جہاز اڑانے والی کمپنی کا نام پیچھے لگا ہوا ہے. اگر اس نے جہاز کو گرا دیا تو کئی سال تک ہماری کارکردگی میں فرق آئے گا, ہمارے نام پر بٹا پڑے گا. حضور, یہ مادی دنیا میں پیسہ کمانے والے لوگ اتنا زیادہ سوچیں کہ جب پائلٹ آئے تو اس سے یہ بھی پوچھیں کہ آپ کے دانت صحیح و سالم ہیں یا نہیں, آپ کو سر میں درد ہوتا ہے یا نہیں, آپ کی آنکھیں کیسی ہیں, بلڈ پریشر, شوگر, کولیسٹرول, فلاں 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 ٹیسٹ, ہزاروں سینکڑوں روپے کے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد مسئلہ ختم نہیں ہوتا. اس کی نفسیات کو دیکھا جاتا ہے کہ جب پریشانی میں گھرتا ہے تو گھبراتا ہے یا نہیں گھبراتا. عزیزوں, یہ دنیاوی لوگ تو اتنا چیک کرنے کے بعد 500 لوگوں کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں دے, اور پروردگار عالم کہ جو اپنی توحید کو بچانا چاہے, جو اپنی توحید کو بچانا چاہے, 6 ارب انسان تو اس وقت ہیں, قیامت تک کے لیے کتنے انسانوں کو پیدا ہونا ہے. وہ پروردگار چاہتا ہے کہ ہماری نفسیاتی خصوصیات بیلنس رہیں, متعادل اور متوازن رہیں. ہم جب گھر سے باہر نکلیں تو ہماری نگاہ نہ بھٹکے, ہماری زبان غلط نہ چلے. وہ کس کو ہمارا رہبر بنا کر بھیجے گا؟ اس کو رہبر بنا کر بھیجے گا کہ جس کو الف بے نہ آتی ہو قرآن کی, یا اس کو بنا کر بھیجے گا کہ جو خود اپنی ذات میں مجسم قرآن ہو؟ تو یہ غیب کی دلیل یہ ہے کہ یہ غیب سے متصل رہتا ہے, اس کا اتصال غیب سے ہے. نہیں پہنچ سکتے آپ اس کے ذریعے, اس تک عقل کے ذریعے نہیں پہنچ سکتے آپ غیب تک. غیب میں ہو کیا رہا ہے؟ تعادل کی بات آئی, سائیکولوجیکلی بیلنسڈ. واقعہ آپ سن چکے ہیں, لیکن کیونکہ میں نے جو بات کی اس سے متصل ہے اس لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلی دفعہ واقعہ سن رہے ہیں آپ حضرات. ہو سکتا ہے میرا کوئی یہاں پہ بچہ بیٹھا ہو جو پہلی دفعہ سن رہا ہو. اور لیکن یاد رکھیے, ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ جو اکثر کہا جاتا ہے کہ مولانا کوئی میسج دیجئے مجلس میں, کوئی عمل کی بات کیجئے, فضائل بہت ہو گئے, کب تک خیبر خندق چلے گی؟ ایک سیکنڈ ذرا رک جائیے. آپ کو زیادہ عقل ہے یا رسول خدا کو؟ طے پہلے کر لیں. چھٹے امام کو زیادہ عقل ہے یا 5ویں امام کو؟ جناب سیدہ کو زیادہ عقل ہے آپ کو اور مجھے؟ مولا فرمانا ہے ختمی مرتبت, زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب, اپنی مجالس کو منور کرو, زینت دو علی کے ذکر کے ذریعے. کس چیز کا ذکر؟ علی کی عبادت کا ذکر کرو. مجھے غرض نہیں, علی کا ذکر کرو, علی کی بہادری کا ذکر کرو, علی کا ذکر کرو, علی کی شجاعت, سخاوت, کرم, علی کے سونے کے انداز کا ذکر کرو, علی کے بیٹھنے کا ذکر کرو, علی کے کھڑے ہونے کا ذکر کرو. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. یہ ختمی مرتبت فرما رہے ذکر ہونا چاہیے علی کا, اس سے مجالس میں زینت آئے گی. درود ہے محمد آل محمد. بہت مہربانی آپ کی میرے بزرگ کی کہ انہوں نے نعرے لگوائے. ان کا ایمان کا جوش, محبت پروردگار زیادہ کرے, ان کی نسل میں محبت آل محمد رکھے, پروردگار کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. لیکن میں ایسے مقام پر بیٹھا ہوں کہ یہ ممبر ہے, میری درخواست ہے کہ سب سے بہترین ذکر جو آپ امام زمانہ کی بارگاہ میں مجلس میں بیٹھ کر بھیج سکتے ہیں, بہترین ذکر وہ ہے صلوات. اگر آپ کو اللہم صلی علی محمد و علی محمد
اور ہمارے اس بزرگ کے جوش کو، جذبے کو پروردگار سلامت رکھے، دنیا میں ان کو مولا کائنات کے ساتھ رکھے، قبر میں ان کو مولا کائنات کے ساتھ رکھے، اور قیامت میں ان کو مولا کائنات کی شفاعت نصیب فرمائے. اور آپ سب کو بھی یہی دعا ہے میری آپ کے لیے. لیکن وہ جو بات ہے کہ ہمیں سکھائی گئی ہے کہ جب امام زمانہ تک کوئی چیز بھیجنی ہے، جب بھی امام زمانہ پر صلوات بھیجیے، مولا کے ظہور کے لیے، مولا کے دل کی تسلی کے لیے، مولا کی خوشنودی کے لیے بلند آواز سے صلوات بھیج دیجیے. محمد. اور یہ مجلس آپ حضرات کی دعاؤں سے بڑھتی ہے، آگے چلتی ہے. اگر آپ اسے میری گستاخی سمجھے تو میں ہاتھ جوڑ کے معذرت چاہتا ہوں آپ سے. بہرحال آپ جناب سیدہ کے مہمان ہیں، لیکن میں بھی ذاکر ہوں. میری ذمہ داری ہے کہ جو بہترین ذکر پتہ لگا ہے ہمیں وہ آپ کو بتائیں. یقیناً مولا کائنات کا نام، اس میں کوئی کسی کو شک نہیں ہے کہ جب آپ لیتے ہیں تو ثواب ملتا ہے آپ کو. لیکن اب وہی بات ہے کہ قرآن کی اتنی ساری صورتیں ہیں، ہر سورہ کی اپنی ایک الگ تاثیر ہے. باغ میں بہت سارے پھول ہیں، ہر پھول کی اپنی الگ خوشبو ہے. اور بہرحال مثالیں بہت ہیں، لیکن آپ حضرات جانتے ہیں یہاں پہ کوئی جھگڑا نہیں ہے ہمارا. ایک دفعہ اور بلند آواز سے صلوات بھیجیے ہمارے اس بزرگ کی صحت و سلامتی کے لیے. اچھا، گفتگو کہاں جا رہی تھی میں خود بھول گیا. ایک دفعہ اور صلوات بھیجیے تاکہ ذہن میں آ جائے. تو دیکھیے عزیزان گرامی، غیب سے ہمیں متصل ہونا پڑے گا، اور وہ غیب آئمہ کے پاس ہے. قرآن، دین، مذہب آئمہ کے پاس ہے. سائنس کو میں یکسر اس کا انکار نہیں کر رہا، ریجیکٹ نہیں کر رہا، لیکن سائنس ایک جگہ تک آپ کو لے کے جاتی ہے، اس سے آگے نہیں لے کر جا سکتی. جیسا ابھی حسن بصری اور جناب سید سجاد کا واقعہ سنایا، اور وہ واقعہ جو بھی چل رہا تھا اس نعرے سے پہلے وہ یہ تھا کہ سائیکولوجیکلی، نفسیاتی لحاظ سے تعادل اور توازن. دیکھیے انسان کو اپنی جب جان کا خطرہ ہو اس وقت آپ دیکھیے کہ کس طرح نفسیاتی تعادل ہے اس میں، سائیکولوجیکل بیلنس ہے اس میں. جب اس کا مال جا رہا ہو تب آپ دیکھیے کہ سائیکولوجیکل بیلنس ہے یا نہیں ہے. جب اس کی اولاد اور آل پر حملہ ہو تو تب دیکھیے کہ سائیکولوجیکل بیلنس ہے یا نہیں ہے. جب یہ طاقت میں آئے تب دیکھیے کہ کس کردار کا مالک ہے. اگر ان چار جگہوں پر آپ کو یہ انسان متعادل، متوازن، انسانی کردار کے مطابق اپنی سیرت کو، اپنے عمل کو انجام دیتا ہوا دکھائی دے، سمجھ لیجئے کہ یہ وہی آدمی ہے جس کو کہ آپ تلاش میں ہیں. اس وقت تو خیر ایسا آدمی ملنا مشکل تو کیا ناممکن ہے. ایک ہی آدمی کو جانتا ہوں جو اس وقت ہے موجود، اور وہ پردہ غیب میں ہے، اور وہ ہیں ہمارے آقا اور آپ کے آقا اور مولا سرکار ہمارے سید حضرت حجت ابن الحسن العسکری صلوات اللہ وسلامہ علیہ. ہوں گے ایسے کوئی، بہت سے لوگ ہو سکتا ہے، قم اور نجف کے اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ نص کسی کے لیے نہیں آئی ہے، حدیث کسی کے لیے نہیں آئی ہے. آپ کے پاس دلیل نہیں ہے کوئی. جب تک کہ روایت اور حدیث نہ آئے آپ کسی کے بارے میں کسی قسم کا کوئی تعین، یا تو حدیث نے عمل بتایا ہو کہ جو یہ عمل کرے اس کے اوپر لعنت ہے، جھوٹے پر لعنت ہے، شرابی پر لعنت ہے، جو لوگوں کا مال کھائے اس پر لعنت ہے، اس پر لعنت ہے. آپ کہہ سکتے ہیں ہاں ٹھیک ہے یہ حرام کام ہے، حدیث آئیے. جو یہ کام کرے اس پر خدا کی رحمت ہے، جو فلاں کام کرے اس پر خدا کی رحمت ہے، جو زیارت پر جائے اس پر خدا کی رحمت ہے، جو مومنین کی مدد کرے اس پر خدا، آپ کہہ سکتے ہیں اس پر خدا کی رحمت ہے. لیکن اگر کوئی کام ایسا ہو کہ جو سمجھ میں نہ آئے آپ چپ بیٹھ رہیے، کچھ نہیں کہہ سکتے آپ. تو ان 4 یا 5 مقامات پر آپ دیکھیے کہ اگر آپ نے کسی انسان کو دیکھ لیا کہ یہ متعادل اور متوازن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس میں خدا کا نمائندہ بننے کی صلاحیت ہے. آپ چھوڑ دیجئے علی بن ابی طالب کے ذکر کو. مالک اشتر کوفے میں آئے، تربیت شدہ امیر المؤمنین کا، صفین کے بعد کا واقعہ. ایک شخص آیا، مالک اشتر کے منہ پر اپنا لعاب دہن پھینک دیا. مسخرہ پن، بے ادبی، بدتمیزی، یہ کسی بھی انسان کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے. چجائی کا ایک شخص جس کو آپ جانتے نہیں کون ہے، اچھا ہے برا ہے، لعاب دہن پھینک دیا. مالک پیچھے ہٹے اور چلے گئے بغیر کچھ کہے ہوئے. مجمع میں سناٹا.
مجمع نے کہا تجھے نہیں پتا تو نے کیا کام کیا؟ کہا کیا کام کیا؟ کہا تو جانتا ہے اس کو کون تھا یہ؟ کہا کہ نہیں، کوئی کھڑا ہوا تھا کوفے کا کوئی شخص۔ کہا یہ علی بن ابی طالب کی فوج کا کمانڈر ان چیف ہے۔ اب آپ کسی تھانے کے معمولی سپاہی کے ساتھ آج یہ کر کے دکھائیے، یا چھوڑ دیجئے ہم لوگ جو مولوی حضرات ہیں، ذاکر ہیں، جو مولا کائنات کرتے رہتے ہیں، ذرا تھوکنا تو دور کی بات ہے، ابا کا دامن ذرا زور سے کھینچ کے دکھا دیجئے، پھر میں کیا کرتا ہوں آپ کے ساتھ، آپ کو پتہ لگے گا۔ تو ہماری شخصیتوں میں، مولویوں کی شخصیتوں میں آپ مولا کائنات کو مت ڈھونڈیے، آپ مولا کائنات کو ڈھونڈیے نہج البلاغہ میں جا کر، آپ مولا کائنات کو ڈھونڈیے صحیفہ سجادیہ میں جا کر، آپ مولا کائنات کو ڈھونڈیے اصول کافی میں جا کر۔ غیر معصوم کی اتنی اوقات ہی نہیں کہ وہ معصوم کو دکھا سکے، اندھیرے کی اتنی طاقت ہی نہیں کہ وہ روشنی کو دکھا سکے۔ کہا یہ علی بن ابی طالب کی فوج کا کمانڈر ان چیف، اب یہ پریشان کروں تو کیا کروں، گردن اتار دے گا، کیا کرے گا؟ بھائی بعض لوگ ایسے بھی تھے کہ طاقت آ گئی، ذرا کسی نے 4 سوالات کر لیے، حدیث سنا دی، نکالا اپنا کوڑا اور لگا دیا۔ یہ بھی تاریخ ہے مدینے کی۔ دوڑتا ہوا آیا، کہا یہ شخص جو ابھی گیا تھا کہاں گیا؟ کہا یہاں گیا اس گلی میں، پوچھتا پاچھتا بہرحال آیا، دیکھا مالک ایک مسجد میں ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ شخص بیٹھ گیا کہ ابھی پیر پہ گر جاؤں گا، ہاتھ چوموں گا، معافی مانگوں گا۔ کہا کہ حضور، جب مالک نے سلام پڑھ دیا، کہا کہ قبلہ معاف کیجیے گا، جان کی امان پاؤں، مجھے نہیں پتا تھا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے بدتمیزی کی معافی چاہتا ہوں۔ کہا میں نے تجھے اس وقت معاف کر، میں مسجد میں اس لیے آیا ہوں کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے تیرے گناہ کی معافی مانگ سکوں۔ مطلب کیا؟ اب اس کے بعد آپ کہیں گے کیا علی کیا تھے؟ چھوڑیے علی کے ذکر کو، سوچے بھی نہیں کوئی مولا کائنات کے بارے میں اب اس واقعے کے بعد۔ تیرے گناہ کی معافی مانگنے آیا ہوں، تیرے گناہ کی۔ کہاں ہم لوگ، کہاں میں اپنی بات کروں، کہاں کس جگہ کھڑے ہیں؟ کہیں نہیں کھڑے ہم لوگ، کچھ نہیں ہے۔ یہ ہے مالک اشتر، علی ابن ابی طالب کی تربیت۔ اور خود علی ابن ابی طالب کو دیکھنا ہے، صفین میں دونوں طرف تیر برس رہے ہیں، لیلۃ الحریر 60 سے 70 ہزار لوگ ایک رات میں مرے ہیں۔ جنگ صفین میں لیلۃ الحریر معروف واقعہ ہے اسلام کا۔ لیلۃ الحریر یعنی کہ جب گھمسان کا رنگ پڑا رات کو، اور ایک طرف اگر فوج کا سپہ سالار علی بن ابی طالب اور مالک اشتر جیسی شخصیت ہو، میمنے اور میسرے پر حسن اور حسین اور عبداللہ جعفر تیار ہو، تو وہ کیسی جنگ ہوگی، یہ میرے اور آپ کے تصور سے ہٹ کر ہے۔ نماز تہجد کا وقت ہوا، علی بن ابی طالب نے مصلی بچھایا، میدان جنگ میں نماز شب پڑھ رہے ہیں۔ جان کا خوف ہے، لیکن تعادل نفسیاتی کا یہ عالم ہے کہ گویا یہاں پھول برس رہے، تیر نہیں برس رہے۔ تو اب آپ علی بن ابی طالب کی نماز کو میری نماز سے مقابلہ کریں گے کہ اگر مولانا کے کام میں نماز پڑھتے ہوئے کوئی کہتے مولانا جو آپ نے مسجد میں چپل اتاری تھی وہ نہیں ہے، تو مولانا رکعتوں میں شک کرنے لگیں گے؟ کہاں مولا کائنات اور کہاں ہم اور آپ جیسے لوگ؟ گئے نجف، گئے قم، کسی مرجع تقلید کی نماز دیکھی، ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے، کہا کیا نماز ہے؟ ان کی نماز کو دیکھ کر ائمہ کی نماز یاد آتی ہے۔ کوئی عالم دین کھڑے کہوں گا اپنے منہ کو تولو ذرا اور اپنی زبان بند رکھو، زبان بند رکھو اپنی، خبردار امامت تک کبھی کسی کو اس کے نزدیک بھی مت جانے دینا۔ امامت خدا کی توحید کی وہ تجلی ہے کہ جس میں خدا کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتا۔ یہ فلاں آیت اللہ، فلاں آیت اللہ، نجف گئے، قم گئے، حرم میں دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، کسی عالم کو مرجع تقلید کو روتے ہوئے دیکھا، زری پہ کھڑے ہوئے، سید الشہداء کی نماز یاد آ گئی، مولا کائنات کی نماز یاد آ گئی۔ مولا کائنات کی نماز کے صدقے میں اس آیت اللہ کی نماز قبول ہوتی ہے۔ خبردار، بہت متبرک ہیں یہ لوگ، عادل ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، ہمارے علماء ائمہ کا احترام کرتے ہیں، سب جانتے ہیں جب ہمارا عالم دین زری میں داخل ہوتا ہے اپنے رخسار کو رکھتا ہے، زری پہ اپنے رخسار کو رکھتا ہے، یہ ائمہ کے دروازے کے خادم ہیں یہ لوگ۔ تو تعادل نفسیاتی کی بات ہو رہی تھی، تیر پڑھ رہے ہیں، مولا کائنات اپنا مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہے ہیں، جنگ ہو رہی ہے، حملہ ہوا، ایک عربی آیا، ایک عرب آیا بدو، مولا کائنات سے پوچھا
یا علی ذرا یہ بتائیے کہ خدا واحد ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ لوگ کہنا یہ کیا بات کر رہے ہو، یہ وقت ہے کوئی اس طرح کے توحید اور یہ اصول دین فروع دین سیکھنے کا وقت ہے، یہ توحید کے بارے میں سوال کرنے کا وقت ہے، چھوڑو ابھی علی بن ابی طالب جنگ میں مصروف ہیں۔ امام نے کہا چھوڑ دو اس کو۔ ما اراد من الاعرابی، جو چیز ہم سے یہ بدو پوچھ رہا ہے، وما نریدہ من القوم، یہی تو ہم اپنے مخالفین سے چاہتے ہیں۔ جو اس نے سوال کیا یہ اسی کے لیے تو جنگ ہو رہی ہے، اور مولا کائنات نے سکون کے ساتھ جواب دیا۔ دیکھیے اب یہاں بات آ گئی تو میں کہتے چلوں، مجلس سے بالکل پہلے اور مجلس کے بالکل بعد آپ لوگ کوئی سوالات کریں گے، آپ کی توانائی ضائع ہوگی، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کے چہرے میری طرف ہیں۔ ایک ایک چیز جہاں تک میں اپنی پوری نادانی، جہالت اور کم علمی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، موضوع ذہن میں ہوتا ہے، کیا آیت پڑھنی ہے، کیا حدیث، کون سا واقعہ، تو دیکھیے اس وقت پورا ذہن مشغول اور مصروف ہوتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ، کہ یہ لوگ جو بیچارے آ کر بیٹھے ہیں، پوری کوشش کروں کہ ان کا وقت ضائع نہ ہو، توحید، نبوت، امامت، قیامت کے بارے میں کوئی چیز سیکھ کر جائیں۔ آپ لوگ اس وقت سوال کرتے ہیں، میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، اور اسی طرح مجلس کے بعد اگر آپ لوگ کوئی بات ایسی کرتے ہیں کہ جس کے لیے مجھے سوچنا پڑے، ذہن اس وقت بھی کام نہیں کر رہا ہوتا۔ اچھا میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ؟ کبھی یہاں پر بیٹھ کر 1 گھنٹے بول کے دکھائیے گا، پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ درود بھیجیں محمد آل محمد۔ ایک دفعہ اور بلند آواز سے صلوات دیجیے محمد آل محمد۔ دونوں جہانوں میں آپ حضرات اور ہمارے بزرگ اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی اسی ذکر میں مشغول رہیں۔ ایک دفعہ اور بلند آواز سے صلوات دیجیے محمد آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، اور ایک بات اور عرض کر دوں کہ دیکھیے جب تک آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، جب بھی یاد آئے صلوات پڑھتے رہیے، صلوات کو اپنا ذکر دل میں پڑھتے رہیے۔ آفس جا رہے ہیں، کالج سے آ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، گھر میں دکان سے کچھ لینے کے لیے جا رہے ہیں، کثرت کے ساتھ صلوات، استغفار، لا حول ولا قوت ماشاء اللہ، یہ پڑھتے رہیے۔ اچھا مجھے ایک اور بات بتانی تھی ابھی، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ 2 محرم آئے اور گزر جائے اور میں بتا نہ سکوں، کیونکہ یہاں بات ریکارڈ ہو رہی ہے، اس لیے بات پھیل جائے گی۔ یہ جو 10 دن ہیں، اگر کسی نے ابھی تک شروع نہیں کیے پڑھنا تو وہ زیارت عاشورہ پورے ادب اور کے ساتھ پڑھے، آداب کے ساتھ پڑھے، جو اس کا طریقہ ہے۔ 100 دفعہ کون سی دعا پڑھنی ہے، 100 دفعہ کون سی دعا پڑھنی ہے، پھر وہ دعا ہے، پھر سجدے میں جا کر دعا ہے۔ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کیا کریں مولانا، تو ایک دفعہ ٹیپ ہو جائے گی، آپ لوگ سن لیں گے، مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ اینڈرائڈ فون آج کل ہر ایک کے پاس ہے، مولانا سجدے والی دعا یاد نہیں ہوتی ہے، جو چھوٹی سی دعا اللہم لک الحمد حمد الشاکرین، یہ دعا یاد نہیں ہوتی ہے، تو دیکھیے اپنی آواز میں ٹیپ کیجئے، اور اس کے بعد جب سجدے میں جائیں تو اس کو آن کر لیجئے، اس کے ساتھ ساتھ پڑھیے۔ ایک آسانی۔ دوسری آسانی، گھر میں بچہ اس کو سکھا دیجئے، جب آپ سجدے میں جائیں تو وہ پڑھوا دے آپ کو۔ اس کے علاوہ مولانا 100 دفعہ پڑھنا بڑا مشکل ہے، کیا کریں؟ اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له الا ذلك اللهم لعن الاصحابۃ التي جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا۔ یہ 100 دفعہ پڑھیں، بہت لمبی دعا ہے۔ علاج ہے کوئی اس کا؟ علاج اس کا یہ ہے کہ علماء سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ 100 دفعہ نہیں پڑھ سکتے، 10 دفعہ پڑھو۔ دیکھیے امام نے 100 دفعہ بتایا ہے، لیکن بہرحال آپ کو دشمن حسین پر لعنت کا ثواب 10 دفعہ ملے گا، حسین پر صلوات و سلام کا ثواب 10 دفعہ ملے گا، تو 10 دفعہ پڑھیے۔ لیکن عاشور کے دن کوشش کیجئے کہ 100 دفعہ ضرور پڑھیے۔ طریقے اس کے 2 ہیں، ایک طریقہ ہے جو شیخ عباس خمی نے مفاتی میں بتلایا ہے، اور ایک طریقہ وہ ہے جو مصباح المتہجد میں شیخ توسی نے بتلایا ہے، اور یہ وہ طریقہ ہے جو مرحوم سید محمد کاظم یزدی طباطبائی صاحب عروۃ الوثقی اور جناب آیت اللہ العظمی مرزا محمد حسن شیرازی علی اللہ مقامہ الشریف، یہ دونوں فقہا، یہ دونوں علماء کا طریقہ تھا۔ یہ طریقہ کیا تھا؟ یہ طریقہ یہ تھا کہ یہ لوگ پہلے گھر کی چھت پر جاتے تھے یا آسمان کے نیچے۔ اب اگر کسی کے پاس گھر کی چھت نہیں ہے یا کوئی سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا، مجبوری کوئی بھی ہے، دیکھیے کوئی بھی مجبوری ہے، ہماری مائیں بہنیں خواتین چھت پہ نہیں جا سکتی، برآمدے میں نہیں جا سکتی، آسمان کے نیچے نہیں آ سکتی، پردے کا مسئلہ ہے، کوئی بھی مجبوری ہے تو پھر اپنے کمرے میں بیٹھ کر ہی پڑھ لیجئے۔
پہلے ایک مختصر زیارت مولا کائنات کی، مختصر ترین زیارت 4-5 لائنوں کی، پھر ایک مختصر ترین زیارت سید الشہداء کی، پھر اس کے بعد مولا حسین اور مولا کائنات کے قاتلوں پر شدید ترین لعنت، پھر اس کے بعد مولا کائنات اور امام حسین کے قاتلوں پر شدید ترین عذاب کی دعا، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز زیارت، پھر 100 دفعہ اللہ اکبر، اور پھر زیارت عاشورہ پڑھیے 100 سلام 100 لام کے ساتھ، وہ چھوٹی دعا سجدے کی دعا، اس کے بعد 2 رکعت نماز، 2 رکعت نماز کس نیت کے ساتھ؟ اسی زیارت عاشورہ کی نیت کے ساتھ، مستحب ہے قربت اللہ، اور پھر دعائے القمہ۔ یہ اگر وقت ہو کسی کے پاس تو پڑھ لے۔ اچھا مولانا کون سی زیارت پڑھیں ہم؟ مولا کائنات کی مختصر، دیکھیے مولا کائنات کی مختصر ترین زیارت اور زبردست ترین اور مختصر ترین زیارت زیارت امین اللہ ہے۔ یہ آپ کو کہاں ملے گی؟ زیارات میں مفاتیح الجنان جب آپ کھولیں گے تو زیارات کے چیپٹر میں ملے گی آپ کو۔ زیارات مطلقہ کے بعد جو زیارت ہے وہاں پر زیارت امین اللہ دوسری زیارت ہے مولا کائنات کی۔ السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ وحجتہ علی عبادہ، السلام علیک یا امیر المؤمنین، اشہد انک جاہدت فی اللہ حق جہادہ وعملت بکتابہ واتبعت سنن نبیہ، اور اس کے بعد آگے زیارت کے الفاظ چلتے ہیں، زیارت وہاں پر ہے۔ اور اگر کسی کو اس سے مختصر زیارت چاہیے تو السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا سید الوصیین، السلام علیک یا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، یہ بھی زیارت ہو گئی۔ اور کسی کو چاہیے کہ لکھی ہوئی دیکھ کر پڑھے تو شیخ عباس قمی نے ہفتے کے ہر دن کو تقسیم کیا ہے، اور مولا کائنات کا دن جو مخصوص ہے اس دن آپ زیارت نکالیں اور وہ پڑھ لیں، اور مولا حسین کی زیارت اور وہ طریقہ جو میں نے بتایا ٹیپ ہو رہا ہے الحمدللہ، آپ لوگ سن لیجئے گا۔ تو یہ کام کیجئے۔ ایک اور کام دیکھیے، یاد رکھیے، اگر آپ کے اوپر کوئی دن گزر گیا، آج جب صبح سے اٹھے آپ کی آنکھ کھلی اور جب رات کو سوئے صبح کو اٹھے آپ کو یاد آیا کل میں نے اپنے کسی امام کو یاد نہیں کیا، کل امام حسین کا غم کا خیال دل میں نہیں لایا، یاد رکھیے وہ دن اچھا دن نہیں گزرا ہے آپ کا۔ ایک ٹھنڈی سانس لے لیجئے امام حسین کے غم میں، اور یہ کہیے 8ویں امام کا قول ہے، نفس المحبوب لنا تسبیح، وہ شخص کہ جو ہماری پریشانی کی وجہ سے مولا حسین پر کیا غم اترے، امام رضا نے کتنی تکلیفیں سہی، 9ویں امام کو کتنے ظلم سہنے پڑے، یہ سانس جو نکلی، 8ویں امام فرماتے ہیں تسبیح کا ثواب ہے۔ تسبیح جانتے ہیں کیا ہے؟ تسبیح ہے اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ قرآن میں مسبحات کے 5 سورے ہیں جو سبحہ، سبح اور یسبحوں کے ساتھ شروع ہوتے ہیں۔ پروردگار کی تسبیح کر رہی ہے کائنات میں ہر چیز۔ 8ویں امام فرماتے ہیں اگر تم نے ہمارے غم میں ایک ٹھنڈی سانس اپنے حلق سے نکال دی تسبیح کا ثواب ملے گا۔ نفس المحبوب لنا تسبیح وہمہ لنا عبادہ، اور اگر ہمارا کوئی چاہنے والا ہمارے غم میں پریشان رہے، ہماری وجہ سے پریشان رہے، تو جب تک وہ پریشانی کے عالم میں ہے اس کی عبادت لکھی جا رہی ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ میرے گھر میں ریفریجریٹر ہے، کھانے کی تمام چیزیں بھری ہوئی ہیں، گھر میں گاڑی ہے، بچوں کی شادی ہو چکی ہے، بینک بیلنس موجود ہے، حج کر چکا، زیارت میں ہر سال جا چکا، گھر موجود ہے، بچے پورے ویل آف سیٹ ہو چکے ہیں، میری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اب کس بات کے لیے؟ مولا کہہ رہے نہیں، تمہاری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے نا، ہم جس پریشانی کے عالم میں گئے اس کا تمہیں خیال ہے؟ اگر تم پریشان ہو ہمارے غم میں کہ کس طرح سے پنجتن پاک کے چاہنے والوں کی خدمت ہو، گھر میں ٹہل ٹہل کر سوچو، صوفے پر بیٹھ کر سوچو کہ کس طرح سے اپنی قوم کی مدد کروں، کس طرح سے مسلمانوں کی مدد کی جائے، کس طرح سے اہل بیت کے چاہنے والوں کی مدد کی جائے، پریشان رہو، پروجیکٹ سوچو کہ بچیوں کے یتیم اور بیواؤں کے مسکینوں کے جہیز کا کھانے پینے کا بندوبست کیسے کیا جائے، تم اسی چکر میں پریشان رہتے ہو، کس طرح سے بیماروں کا علاج کیا جائے، غریب لوگوں کا جو ہمارے چاہنے والے ہیں، تم پریشان رہتے ہو، تم محتاجوں مستحقوں مسکینوں کا خیال کرتے ہو، اس عالم میں تم 15-20 منٹ گزارتے ہو، تو یہ مت سمجھنا کہ نماز نہیں پڑھی، یہ تو میں پروجیکٹ کے اندر مصروف تھا۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے 15 منٹ عبادت میں گزرے ہیں۔ وَحَمَّهُ لَنَا عِبَادَةٌ وَكِتْمَانُ سِرِّنَا جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ہمارے راز کو چھپانا اللہ کے راستے میں جہاد کے برابر ہے۔ ایک شخص آیا، نفسیاتی تعادل کی بات ہو رہی ہے، ایک شخص آیا مدینے میں، یہ بات آپ واقعہ آپ کے سامنے آ کر اس نے مولا کائنات کو امام حسن کے سامنے آ کر نعوذ باللہ برا بھلا کہنا شروع کیا، سب و شتم کرنا شروع کیا۔
کس کے سامنے کر رہا ہے؟ کس کو کر رہا ہے؟ مولا کائنات کو. ہمارے سامنے آ کر جھولا نکل رہا ہے، کوئی جھولے کو برا کہے، علم کو برا کہے، ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. تو یہ مولا سمجھانے، دیکھو یہ میرے بابا کو برا بھلا کہہ رہا تھا. جب وہ برا بھلا کہہ چکا تو امام نے کہا، اے شخص کاندھا کا غریب، لگتا ہے تو پردیسی ہے. اگر تیرے پاس کھانے کو نہیں ہے میں کھانے کو دوں گا، اگر تیرے پاس پناہ نہیں ہے آؤ ایناک ہم تجھے پناہ دیں گے، اگر تیرے پاس زاد و راحلہ ختم ہو چکا ہے اپنے گھر جانے کا تو ہم تجھے سواری دے دیں گے، اگر تو ہمارے گھر میں آ کر رہنا چاہے تو دیکھے گا کہ ہم اہل بیت بہت بہترین مہمان نواز ہیں. اس نے کہا یہ آج تک ایسا جواب نہیں سنا تھا کہ باپ کو برا کہوں اور باپ بھی ایسا. رکھا امام حسن نے اس کو، جا کر کچھ دن بعد واپس دمشق جا رہا تھا شام، کہا کہ جب مدینے آیا تھا تو ابغض الخلق الی انت و ابوک، تجھ سے اور تیرے باپ سے سب سے زیادہ جس لوگوں کی نفرت تھی میرے دل میں وہ تو تھا اور تیرا باپ تھا، لیکن اب جب جا رہا ہوں تو احب الخلق الی انت و ابوک. تو اے مولا حسن آپ اور آپ کے باپ سے جتنی محبت مجھے ہے اب کسی سے نہیں ہے. اب یہاں پر ذرا سا رک جائیے. ہم نے کیا کیا کہ ہم مجلسوں میں اپنی یہ کہتے ہیں کہ جو آ رہا ہے وہ سر آنکھوں پر، ہندو آئے، مسلمان آئے، عیسائی آئے، اگر کوئی ہم پر اعتراض کرے، یہ کیا بیوقوفی ہے زنجیر کا ماتم، یہ کیا بیوقوفی ہے جھولا نکال رہے ہو، زلجنا نکال رہے ہو، تو ہم اس کا گریبان پکڑ لیتے ہیں یا پیار و محبت سے اس کو سمجھاتے ہیں. کیا امام حسن سے کیا سیکھا ہم نے؟ ہماری زبان کس طرح سے استعمال کرتے ہیں. مجلسوں میں اور میلادوں میں یہ بات کہنا چھوڑ دیجئے کہ جب علی کا نام آتا ہے تو دیکھیے کس کی شکل پر برے آثار آ جاتے ہیں. کوئی مسلمان مولا کائنات سے نفرت نہیں کرتا، چاہے دیوبندی ہو، بریلوی ہو، وہابی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، ہمارے بوری بھائیوں، ہمارے اسماعیلی بھائیوں، کوئی نفرت نہیں کرتا. یہ آپ لوگ کیوں باتیں کرتے ہیں؟ جو نعرے کا زور سے جواب نہیں دے گا، حلالی اور اس کی پہچان، یہ کس نے ہم کو حق دیا ہے بھائی؟ یہ پروردگار نے ان لوگوں کو خلق کیا ہے کہ یہ پنجتن تک انہیں لاؤ، دور مت کرو. کوئی پنجتن سے نفرت نہیں کرتا، کوئی امام حسین سے نفرت نہیں کرتا. میری آواز سے کسی کو نفرت ہو سکتی ہے تو میں جب ذکر کروں گا اس سے بھی نفرت ہو جائے گی، لیکن کوئی انسان امام حسین سے نفرت نہیں کرتا، کوئی انسان مولا کائنات سے نفرت نہیں کرتا. تو میلادوں میں یہ کہنا، مجلسوں میں یہ کہنا کہ جو بلند آواز سے نعرے کا جواب نہیں دے گا اس کا نسب نا تحقیق ہے، اس کا باپ معلوم نہیں ہے، یہ سب باتیں مجلس کے ادب کے خلاف ہے. عزیزان گرامی، پنجتن کے کارخانہ تو وہ ہے کہ ہر جب آیا تو ہر کی بھی مہمان نوازی کی اور لوگوں نے پوچھا کہ ہر کے سر پر رومال کیوں باندھا، زخم تو سب کے سر پر لگے تھے. تو ہمارے عالم نے جواب دیا کہ سب حسین کے ساتھ میزبان بن کے آئے تھے، ہر مہمان بن کے آیا تھا. اہل بیت کی یہ فضیلت اور کرامت ہے کہ جب بھی مہمان آتا ہے مہمان کی خاطر تواضع میں کوئی چیز اس کے سامنے رکھتے ہیں. ارے حسین ہر کے سامنے کیا رکھتے؟ نہ پانی تھا نہ کھانا، تحفہ ایسا دیا جو جنت کی نعمتوں سے بڑھ کر ہو. ہر تجھے تیری ایسی پذیرائی کریں گے کہ تیرے سر پر رومال فاطمہ کو باندھیں گے. اہل بیت وہ ہیں کہ جو لوگوں کے عیب کو چھپاتے ہیں. مجلس اہل بیت اس لیے نہیں ہے کہ کسی کے ناتحقیق اور تحقیق کے نطفے کی تحقیق کی جائے. اہل بیت کی مجلسوں میں لوگوں کی برائیوں پر پردہ ڈالا جاتا ہے، برائیوں کو اجاگر نہیں کیا جاتا. تم نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، خمس نہیں دیتے، وہ تمہارے خدا کے ساتھ مسئلہ ہے. فرش عزا پر تو آؤ. آپ ماتم نہیں کرتے، آپ کی فقہ آپ کو ماتم کرنے کی اجازت نہیں دیتی، آپ کی فقہ آپ کو نظر کھانے کی اجازت نہیں دیتی، لیکن بیٹھ کر اگر یہ قصہ بھی ہو، بھائی میچ کی کامنٹری بھی تو آپ سنتے ہیں نا، سمجھ لیجئے کہ 1400 سال پہلے کوئی جنگ ہوئی تھی، اس کا قصہ سنایا جا رہا ہے. آ کر سنیے تو صحیح کہ ہوا کیا، ہم نے کیا کیا. کیا ہم لوگوں کو کھینچ کر لائے فرش عزا پر؟ حسین فاطمہ کے بیٹے نے گردن کٹا دی. ہم نے اس خون کا کتنا خیال رکھا، لوگوں کو اپنے سے دور کیا یا نزدیک کیا. وہ حسین ابن علی جو 60,000 درہم کی زمین خریدے کربلا میں، جب نہ رسول اللہ آپ زمین لے لیجئے ہم سے، بنی اسد والوں نے آ کر کہا. حسین کہہ رہے نہیں، ہم چاہتے ہیں ہماری قبر ہماری اپنی زمین میں بنے.
اور اگر میرے گھر میں مجلس ہو رہی ہو اور اگر کوئی اعتراض کر دے مجھ پر تو میں اس کو محبت سے جواب دیتا ہوں یا نفرت کے ساتھ. یہ بڑا حساس کام ہے. ایک ایک عزادار عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، ایک ایک عزادار جو کہیں بھی فرش عزا پر آتا ہے اس کی بے احترامی نہ ہونے پائے. کوئی پھٹے پرانے کپڑوں میں آیا، کوئی صاف ستھرے کپڑوں میں نہیں. یہ سیدہ کے مہمان ہیں. آپ کو مجھ کو نہیں پتا کہ کون سے عزادار کی جناب سیدہ کی بارگاہ میں کیا فضیلت ہے. ہر عزادار کے ساتھ جھک کر ملیے، ہر عزادار کا احترام کیجیے. عزادار کو بھی چاہیے کہ جب آئے تو اس نیت کے ساتھ آئے کہ کس کے فرش پر جا رہا ہوں، کس کے فرش پر. بس آپ کے مجھے اور بھی باتیں کہنی تھی عزیزان گرامی، لیکن آپ کے گریے کی صدائیں بلند ہوئی. حکم دیا گیا ہے کہ جناب قاسم کے مصائب پڑھے جائیں. جناب قاسم کون؟ مقتل میں یہ واقعہ موجود ہے، آپ حضرات نے پڑھا ہوگا کہ جب شب عاشور حسین ابن علی نے چراغ بجھا دیا اور پھر اس کے بعد احادیث میں ملتا ہے کہ چراغ جلایا، سب اصحاب موجود تھے. پھر حسین نے ہر صحابی کو جنت میں ان کا مقام دکھلایا امتحان لینے کے بعد. اور پھر جب اس شہزادے نے پوچھا کہ چچا جان کیا کل ہم میں سے کل کیا ہوگا، کہا سب شہید ہو جائیں گے. اچھا مجھے نہیں پتا کہ حسین نے یہ جملہ کس دل سے کہا ہوگا سب شہید ہو جائیں گے، اور اس بھتیجے نے 13 سال کے کس طرح سے جملہ سنا ہوگا. کہا حتیٰ یہ تمہارا 6 مہینے کا بھائی ہے نا علی اصغر، یہ بھی شہید ہو جائے گا. پھر اس کے بعد امام حسین نے شاید اس نیت سے کہ دیکھو ایسا نہیں تھا کہ 13 سالہ بچہ کسی جبر اور مجبوری کے تحت ہمارے ساتھ تھا، ایک سوال کیا قاسم سے، قاسم کیف الموت عندک. دیکھیے امام معصوم ہے، سلمان و ابوذر سامنے وہ گفتگو کریں تو سمجھ میں آتی ہے. یہ 13 سالہ بچہ، امام حسین چاہتے ہیں کہ اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کے خون کی عظمت کو بتلائیں. قاسم موت تمہاری نظروں میں کیسی ہے؟ کہا کہ چچا جان احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیرین ہے. صبح عاشور آئی، پہلا جو حملہ ہوا ہے امام حسین کے ساتھیوں نے کیا اس میں بنی ہاشم شامل نہیں تھے. پہلے حملے میں کچھ اصحاب شہید ہوئے. اس کے بعد جب دوسرا حملہ ہوا اور جنگ کا دوسرا مرحلہ آیا تو پھر یہاں سے بنی ہاشم کی قربانیوں کا سلسلہ کا آغاز ہوا. سب سے پہلے علی اکبر گئے ہیں اور اس کے بعد جناب قاسم. فاصلہ تھا شہداء کا یا نہیں تھا تاریخ میں واضح نہیں ہے. جناب قاسم مقتل کے مطابق جناب قاسم جب سید الشہداء کے پاس اجازت لینے کے لیے آئے تو میرا یہ دل کہتا ہے کہ یقیناً حسین نے دوبارہ مادر گرامی کے پاس بھیجا ہوگا کہ جاؤ ذرا بھابھی سے اجازت لے کر آؤ. تو کچھ عجب نہیں کہ قاسم نے کہا ہو کہ چچا جان مادر گرامی ہی نے آپ کے پاس بھیجا ہے. مقتل کے الفاظ ہیں کہ جب قاسم نے مرنے کی اجازت مانگی اور حملے میں شامل ہونے کی اجازت مانگی فاعتنقہ، حسین نے کسی کے ساتھ یہ کام نہیں کیا. جو کام قاسم کے ساتھ کیا کسی کے ساتھ یہ کام نہیں کیا. کیا کام کیا؟ فاعتنقہ حتی بکیا، قاسم کو گلے لگایا بھیج کر، اور قاسم بھی روئے اور حسین بھی روئے. یہ وہ قاسم وہ شہید ہے کہ جس کی شہادت سے پہلے حسین رو رہے ہیں. حتی غشی علیہما، قاسم اور حسین دونوں پر غش کی حالت طاری ہو گئی، اور جب غش کی حالت ختم ہو گئی تو قاسم کو گھوڑے پر حسین نے سوار کروایا، قاسم کو بھیجا. قاسم گھوڑے کی طرف جا رہے تھے. مقتل کے الفاظ ہیں فانقطع شسع نعلہ، قاسم کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا. قاسم کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا. 13 سالہ بھتیجا حسین دور کھڑے دیکھ رہے ہیں. قاسم نے جھک کر 13 سالہ بھتیجے نے جھک کر اپنے جوتے کا تسمہ باندھنا چاہا. فاطمہ کے بیٹے نے، خامس سے آل ابا نے، جنت و جہنم کے مالک نے صبر نہیں کیا کہ قاسم اپنے جوتے کا تسمہ باندھے. حسین تیزی کے ساتھ آئے اور بھتیجے کو روک کر قاسم کے جوتے کا سلام ہو ہمارا امام حسن پر،
سلام ہو ہمارا امام حسین کے اس فرزند پر، قاسم پر۔ امام حسین نے جھک کر قاسم کے جوتے کا تسمہ باندھا، زلجنا پر بٹھایا اور ایک دفعہ میدان کی جانب روانہ کیا۔ قاسم نے رجس پڑھا۔ بعض تاریخوں میں ملتا ہے کہ جب یہ قاسم آئے تو کہا گیا کہ دو بدو مقابلے کے لیے پہلوان کو بھیجا جائے۔ پہلوان نے کہا میری حیثیت سے بہت کم ترین ہے یہ بچہ کہ میں اس کے مقابلے کے لیے جاؤں۔ جب ایک دفعہ بھیجا گیا، اس نے اپنے بیٹوں کو، 3 بیٹوں کو زمین چٹوا دی، اس پہلوان کو واصل جہنم کیا۔ جب یہ فوجیوں نے دیکھا 13-14 سال کا بھتیجا امام حسین کا پسینہ بہہ رہا ہے، جسم سے پسینہ بہہ رہا ہے، پیاس کی شدت ہے، بس ایک دفعہ ہر طرف سے لشکر نے حملہ کر دیا۔ عزیزوں 30,000 کا لشکر تھا، مجھے نہیں پتا 5,000 نے حملہ کیا، 2,000 نے حملہ کیا۔ کچھ لوگوں نے دور سے کھڑے ہو کر تیر چلائے، کچھ نے نیزوں کا زخم لگائے۔ بس اب یہ بھتیجا گھوڑے پر سنبھل نہ سکا۔ حسین دور سے کھڑے ہوئے جنگ دیکھ رہے ہیں، عباس جنگ دیکھ رہے ہیں۔ بس ایک دفعہ قاسم گھوڑے سے زمین پر گرے۔ عزیزوں یہ بچہ اپنے امام کو اتنا زیادہ چچا کہہ کر پکارا کرتا تھا کہ جب قاسم گھوڑے سے زمین پر گرے نا تو یا ابا عبداللہ نہیں کہا، بلکہ کہا یا ابا، اے چچا اپنے بھتیجے کی خبر لو، اب تمہارے حسن کی نشانی ارے دنیا سے چلا گیا۔ بس حسین نے یہ سننا تھا کہ بھائی حسن کا تیروں بھرا تابوت یاد آیا۔ حسین نے تلوار اٹھائی، ایک طرف سے عباس نے حملہ کیا، ایک طرف سے حسین نے حملہ کیا، لشکر کو پیچھے دھکیلا۔ جب آئے تو دیکھا ارے نوجوان بھتیجا ایڑیاں رگڑ رہا ہے، دیکھا قاسم کی روح بدن سے جدا ہو چکی ہے۔ حسین پر کر کا علم جاری ہے، حسین پر کر کا علم جاری ہے۔ حسین بیٹھے، قاسم کی جنازے پر تشریف رکھی، قاسم کے جنازے پر بیٹھے اور ایک جملہ کہا جس کا مطلب یہ بیٹا قاسم، ارے مجھے جس شہید نے پکارا میں دوڑتا ہوا اس کی مدد کے لیے گیا، مجھے نے مدد کے لیے پکارا، نہ آ سکے، نہ آنے کا دکھ ہوا، میں کہوں گا مولا اس وقت کیسے برداشت کریں گے جب شام غریبہ آئے گی، قاسم کے سر کو تن سے جدا کیا جائے گا، نو کے نیزہ پر لگایا جائے گا۔ قاسم کی ماں کربلا سے کوفے سے شام تک اس چاند کے ٹکڑا کو دیکھتی ہوئی چلے گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما حاط به علمك، وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين، واكفنا ما حمنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، بجاه محمد وآله الأطيبين. بلند آواز سے صلوات.